بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ مولا کہتے ہیں مجھے بخیل پہ تعجب ہوتا ہے، یاد رہے گا آپ کو۔ دوسرا وعجبت للمتکبر، مجھے تکبر کرنے والے پہ تعجب ہوتا ہے۔ کیوں تعجب ہوتا ہے؟ الذی کان بالامس نطفہ، کل تک تو نطفہ تھا، وتکون غدا جیفا، آنے والے کل میں مردار ہوگا، اور تکبر کر رہے ہیں۔ حضرت اللہ مظاہری ایک بزرگ عالم دین تھے، عالم اخلاق، وہ قم میں درس اخلاق دیتے تھے ایوری وینسڈے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو خیر اس وقت تو ہمیں سعادت نصیب نہیں ہو سکی کہ میں جا سکوں، لیکن بہرحال ہمارے جو سینئرز ہیں، بزرگ ہیں، وہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک سال ایوری وینسڈے تھرو آؤٹ دا ایئر، ایک سال انہوں نے تکبر پہ بات کی۔ انہوں نے کہا تکبر سب سے بڑی اخلاقی بیماری، اس لیے کہ تکبر کرنے والے کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ تکبر کرنے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے اللہ کے سامنے، اور تکبر جس میں آ جائے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام رکھا ہے۔ حضرت سلیمان کا کتنا آپ نے سن رکھا ہے؟ میں یہاں تکبر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ مثال نہیں دے رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ حضرت سلیمان ہوا پر حکومت، جنوں پر حکومت، چرندوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا سلیمان کو، پیرالائز تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا؟ تمہاری حکومت پوری دنیا زمین آسمان پر ہو، پیرالائز بیٹا ہے، ٹھیک کر کے بتائیے۔ تکبر کرنے والے کی کوئی اوقات نہیں۔ اور پتہ ہے یہ کیوں ہوا تھا؟ حضرت سلیمان سے ایک ترک اولا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا پروردگار تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے، اور ان کی ازواج بھی تھی کافی، کہا کہ میں اپنے ازواج سے تعلق قائم کروں گا اور میرے بہت سارے بچے ہوں گے تاکہ وہ میری اتنی بڑی حکومت کے وارث ہوں۔ اور اس وقت حدیث میں آئے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اگر اللہ چاہے تو ہوگا۔ کسی زوجہ سے کوئی بچہ نہیں ہوا، ایک زوجہ سے ایک بچہ ہوا، پیرالائز۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کوئی معاملے کو روکنے پر آ جائے، یہ لفظ بھی میں نے سمجھانے کے لگا ہے خالی، زمین و آسمان کی حکومت آپ کر کیا سکتے ہیں؟ سورہ صاد میں بھی جانب اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا جو معلول تھا، سورہ صاد میں بھی جانب اشارہ بہرحال ہے۔ تھوڑے زیادہ ہوم ورک دیتا ہوں، لانگ ویکینڈ ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221، اس کو جا کے پڑھیے گا۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی اس خطبے کو واقع مولا علیہ السلام پر صحیح ایمان کے ساتھ پڑھ لے، جتنا تکبر غرور کچھ اکڑ ہوگی نا، سب کی سب نکل جائے گی۔ ابن ابی لدید معتزلی نے کہا ہے کہ میں نے خدا کی قسم اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے۔ اب میں یہ حساب نہیں کرنا چاہوں گا کہ میں کہوں کہ جس نے 1 مرتبہ پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ ابن ابی لدید معتزلی سنی ہے، اس نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے۔ خطبہ نمبر 221 سورہ تکاثر کی تفسیر ہے۔ اور دوسرا خطبہ، خطبہ نمبر 192، نہج البلاغہ کا سب سے طویل خطبہ، خطبہ قاسعہ۔ اس میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ او تکبر کرنے والوں، تمہارا امام شیطان ہے، اس لیے کہ شیطان نے سب سے پہلے تکبر کیا تھا، تو تمہارا جو امام ہے وہ شیطان ہے۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تکبر کرنے والے پہ تعجب ہوتا ہے کہ کل تک نطفہ تھا، آگے جا کے مردار ہے، پھر کس بات پہ تکبر ہے۔ تیسرا وعجبت لمن شک فی اللہ وہو یری خلق اللہ، اور مجھے تعجب ہوتا ہے ایک ایسے شخص پر کہ جو خدا میں شک کرتا ہے جبکہ مخلوق خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ جناب آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، اور کبھی ان سے آپ بات کیجئے۔ میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو بھی دیکھی، کسی شخص نے کہا کہ یہ جو آپ موبائل کا کیمرہ جو آج کل بڑے اسمارٹ آ رہے ہیں اور بڑے ایکسٹرا آرڈنری مثال کے طور پر اب ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس میں آپ سے کہوں کہ یار یہ کیمرہ جو ہے نا، یہ کیمرے کہ جو لینس ہے یہ خود ہی بنا ہوا ہے، تو آپ مانیں گے؟ نہیں مان سکتے۔ تو میری آنکھ جو اس سے 1000 ٹائم زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، یہ خود ہی بنی ہوئی ہے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کوئی PhD ڈاکٹر یہ کہے کہ میرا استاد جاہل تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جو عالم کون و مکان ہے،
تو مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پر کہ جو خدا کی مخلوق کو دیکھے اور خدا کا انکار کر دے. یہ تیسرا تعجب ہو گیا. چوتھا تعجب وعجبت لمن نسی الموت وهو يرى الموت. یہ اب پھر ہمارے یہاں سارے خدا پر الحمدللہ یقین رکھنے والے موجود ہیں. جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تو اس لیے میں نے اس ایک فقرے کو ادا کر کے میں جلدی سے آگے بڑھ گیا. اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو مردے کو دیکھتا ہے لیکن موت کو بھولا ہوا ہے. کتنی میتیں ہم دیکھی, لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے. اگر سوچتے ہیں تو بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر بھی ہونا ہے, 100% ہونا ہے, لیکن بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو معمولاً یہ ملے گا قرآن کی آیتوں میں بھی کہ موت کے لیے یہ نہیں ہے کہ یقین نہیں رکھتے یہ موت پہ. کون یقین نہیں رکھتا؟ نسیہ کا لفظ ہے, بھولے ہوئے. میں آپ کو مثال دوں, K2 کا ماؤنٹین آپ سب کو پتا ہے. جب تک ابھی میں نے نہیں کہا تھا آپ کے دماغ میں تھا نہیں تھا, تو آپ کو معلوم ہے لیکن آپ بھولے ہوئے تھے. موت سب کو معلوم ہے, بھولے ہوئے, زندگی میں مست ہے. تو مولا علی کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پر. ایک دعا بھی ہے کہ جب بھی کسی میت کو دیکھیں تو ہم یہ کہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. یقیناً یہی وہ وعدہ تھا کہ جو اللہ اس کے رسول نے کیا تھا. یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. وصدق اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. اللہم زدنا ایمانا و تسلیما, پروردگار ہمارا ایمان اور تسلیم اور بڑھا دے. مل کے اور صلوات بھی دے محمد وعلی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. پانچواں, عجبت لمن انکر النشأۃ الاخری وهو يرى النشأۃ الاولى. مجھے پانچویں شخص پہ تعجب ہے کہ جو دنیا کو دیکھتا ہے اور قیامت پہ یقین نہیں رکھتا. یعنی یہ کہ پہلی خلقت کو, مولا نے جو استعمال کیا وہ زیادہ, میں نے ترجمہ کرنے میں ذرا سستی کی اور ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کیا. ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ جو پہلی خلقت کو دیکھ چکا ہے اور آخری خلقت کو بھولا ہوا ہے. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جب پہلی خلقت ہو سکتی ہے تو پھر بعد میں بھی ہو سکتی ہے. سورہ یاسین کی مشہور آیت وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. تو مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر. اور چھٹا, پھر شاید ہمارے لیے کام کی بات ہے, وَعَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَا وَتَارِكٍ دَارَ الْبَقَاء. مجھے تعجب ہے شخص پر کہ جو دار فنا والے گھر کو تو بہت اچھا بناتا ہے, دار بقا والے گھر کو اچھا نہیں بناتا. اب دیکھیے کہ گھر بنانے میں ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے حلال عطا کیا, آپ اچھی طرح سے بنائیے, لیکن کتنا زیادہ ہم فوکسڈ ہوتے ہیں نا. اس کا لاک بھی ایسا ہونا چاہیے, اس کا ووڈ ایسا ہونا چاہیے, اس کا اس کا ایکسٹیریئر ایسا ہونا چاہیے, اس کا انٹیریئر ایسا ہونا چاہیے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ایک ایسے شخص پر کہ جو ختم ہونے دار فنا کے گھر کو اتنا اچھا بناتا ہے اور دار بقا کے گھر کو بالکل نہیں بناتا. اس کو کیوں نہیں بناتا؟ کبھی کبھی اس دار فنا کے گھر کو بنانے کے لیے 2 سال 3 سال 5 سال لگتے ہیں, کبھی 10 سال لگتے ہیں. تو دار بقا کا گھر, اس پر انشاءاللہ توجہ کیجیے گا. تو آج 2-3 باتیں بھی ہو گئیں, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کلام نورانی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.